الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمادی الثانی کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور آج 8 جمادی الثانی ہے، اور یہ مہینہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کا مہینہ ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جماعت المسلمین اور جماعت المومنین کے اندر تمام امت کے سرخیل اور امام ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو انبیاء کے بعد اولین و آخرین کی تمام امت کا آپ کو سردار بنایا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو وہ شان و عظمت عطا فرمائی۔ آج کے جمعے سے ہم قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث کریمہ سے انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جلالت اور قدر و مقام جو ذکر کیا گیا ہے اس کو ذکر کرنے کی سعادت پائیں گے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ مسلم اور اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اندر ولایت میں، خلافت میں، سیادت میں، تقوی میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمام پر جن کو افضلیت اور بزرگی عطا فرمائی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ لہٰذا اس گفتگو کو، ہماری اس تقریر کو کسی کے مقابلے پر نہ سمجھا جائے اور نہ کسی کی توہین اور اہانت پر مبنی کیا جائے۔ جو شخص ہماری گفتگو کو سن رہا ہے اور وہ اپنے ذہن سے کسی ہستی سے متعلق اپنے ذہن میں شوق اور محبت رکھتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین کے ہر محبوب بندے سے محبت رکھنا یہ ضروری ہے، لیکن ان کے مراتب اور ان کے درجے جو شریعت مطہرہ نے متعین کر دیے ہیں اس کے مقابلے میں اپنی تعلی، اپنا ذوق، اپنا سر، اپنی شعر شاعری کو ملحوظ نہ رکھے، بلکہ اللہ کا بندہ ہے اور ان بزرگ ہستیوں سے محبت کرتا ہے تو پھر قرآن و سنت نے جو درجے متعین کیے ہیں، بنائے ہیں، اس کی وہ پابندی کریں۔ ہم اکثر جذبات کے اندر آتا جاتا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، اور جذبات کے اندر ہم کسی پر گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے ان کے بارے میں یہ کیسے کہہ دیا، ان کے بارے میں تو یہ شان بھی وارد ہوئی ہے، وہ عظمت بھی وارد ہوئی ہے، فلاں جگہ پر ان کے لیے یہ کلمات بھی ہے۔ بالکل، لیکن ان کلمات کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد آپ میں کیا علم ہے اور آپ میں کیا صلاحیت ہے کہ آپ شریعت کے قانون کو بنانے والے بن جائیں؟ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو افضلیت اور بزرگی کا جو قانون بیان کیا ہے، چاہیے کہ اسی قانون کو فالو کرتے ہوئے اور نفس اور بیجا ہوس اور بیجا جذباتیت کی راہ میں آ کر رفض کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے، نصب و خروج کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے تو جادہ معتدل اور صراط مستقیم پر اپنے آپ کو رکھا جائے۔ یقیناً اللہ رب العالمین جل وعلا کے سارے محبوبوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن ہم بات یہاں فضیلت پر نہیں کر رہے، افضلیت پر کر رہے ہیں۔ اور افضلیت بیان کرنا توہین نہیں، جبکہ قرآن کریم نے کسی شخصیت سے متعلق اس بات کو بیان کر دیا ہو۔ جیسے ہر نبی
کو اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ، ایک مقام، ایک شان اور ایک عظمت عطا فرمائی ہے، لیکن ان تمام نبیوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک افضلیت عطا فرمائی۔ تو لہٰذا اگر کوئی دیوانہ یہ کہے کہ آپ نے سارے نبیوں پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دے دی ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ نے دوسرے نبیوں کی توہین کی ہے، تو یہ وہ جذباتی اور بے ڈھنگا نتیجہ ہے جو قرآن و سنت کو جانے بغیر اور قرآن و سنت کے نظم اور ضابطے کو سمجھے بغیر اپنی خواہش یا اپنا دل کسی طرف راغب ہونے کی بنا پر اس کو عقیدہ بنانا ہے۔ یقیناً تمام انبیاء کرام اپنی اپنی فضیلت رکھتے ہیں، اور ان میں اللہ رب العالمین نے جو افضلیت جناب رسول اللہ کو عطا فرمائی وہ قانون قرآن میں مذکور ہوا اور ذکر ہوا، امت کا اس پر اجماع ہوا۔ بالکل اسی طرح آپ سمجھ لیجئے غیر انبیاء میں، غیر رسولوں میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے ہر برگزیدہ بندے کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، لیکن قرآن کا نظم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان تمام فضیلت یافتہ، فضیلت والے، شانوں والوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق کے اندر ایک خاص صفت اور شان کا اظہار ہوا، جس کو اللہ رب العالمین نے معیار بنایا تھا افضلیت اور بزرگی کا، اور اس کے مصداق اور اس سے متعلق حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو افضل امت یا افضل الخلائق بعد الانبیاء کہنے سے قطعاً کسی بھی برگزیدہ صاحب فضیلت کی توہین نہیں ہوتی، جس طرح جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل کہنے سے دیگر انبیاء کرام کی توہین نہیں ہوتی۔ ہم انشاءاللہ آگے چل کر اس چیز کو ذکر کریں گے، لیکن میں نے شروع میں یہ بات اس لیے کر دی ہے کہ ہماری گفتگو کو سننے کے ساتھ ایک دم گویا کہ جذبات میں آ کر اپنی طرف سے منفی کومنٹس کرنا اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرنا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم بات کیا کر رہے ہیں، اور شریعت مطہرہ اور اسلام کیا قانون سمجھا رہا ہے، اس قانون، اس ضابطے اور اللہ کی بات کو مانے بغیر اپنی طرف سے کوئی بھی روایت پڑھ لینا، اس کا سیاق و سباق آگے پیچھے نہ دیکھنا، اس کی سند و دلالت کو نہ دیکھنا، اس کے سامنے اس سے اونچی درجے کی جو دلیلیں موجود ہیں ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے شریعت کے قانون اور ضابطے کو ہلکا کر کے اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنا غصہ، اپنے فرقے کو آگے کرنے کی کوشش کرنا، تو یقیناً ایسے لوگوں کو تو اللہ ہدایت دے، اور ہم یقیناً ان کو کوئی سختی کے ساتھ منوا نہیں سکتے، لیکن ہم جو بات دلائل کی روشنی میں کر رہے ہیں، ہم دعوت فکر ضرور دیں گے کہ مکمل طور پر اپنے ذہن کو دلائل اور قرآن و سنت کے تمام ضابطوں کو اپنے ذہن میں حاضر کر کے اور اللہ کے حضور اس کا جواب دینا پڑے گا، اس خیال اور اس خوف کو سامنے رکھ کر ہماری گفتگو کو سنیے اور دیکھیے کہ اگر اہل سنت و جماعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام فضیلت والے صحابہ میں سب سے افضل قرار دیتے ہیں، تو یہ کسی فرقے کی نمائندگی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے سرداری اور افضلیت اور بزرگی کا جو سب سے بڑا ضابطہ بنایا ہے وہ کیا ہے، اور اس ضابطے پر کون سی ذات پوری آتی ہے، اس چیز کو دیکھ لیا جائے تو مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 منٹ میں حل ہو جاتا ہے۔ جبکہ پھر میں عرض کروں گا کہ اپنی ہوس، اپنا غصہ، اپنی جذباتیت اور اپنی جہالت کو ایک طرف رکھ کے صرف قرآن کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو دلائل ہم دے رہے ہیں یقیناً وہ قرآن کی آیات سے انشاءاللہ ہوں گے، اس کو سامنے رکھ کر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اس آیت کے حوالے سے اگر کوئی سوال کھڑا کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ العزیز ہم اس کا تشریفی جواب اپنی اس تقریر نہیں، آگے تقریر میں جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے وہ دیں گے۔ جمعہ کا دن ہے، مختصر وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ تمہید ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ مہینہ جمادی الثانی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کا یہ مہینہ ہے۔ انشاءاللہ جب یوم ہم کریں گے حضرت ابو بکر صدیق کا تو پھر یہ تمام دلائل کو دوبارہ ہم ریپیٹ کر دیں گے تاکہ وہ ضابطہ سمجھ میں آئے۔ لیکن یہ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی کومنٹس کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہم یہ پہلی قسط بیان کر رہے ہیں۔ ہماری مکمل گفتگو سننے کے بعد کوئی ہمت کیجئے گا، جرت کیجئے گا
اور اہل سنت و جماعت جس کو کہا جاتا ہے، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ان کی علامات اور پہچان میں سے ایک علامات یہ ہے کہ وَمِنْ علامات اہل سنت تفضل الشیخین، کہ اہل سنت و جماعت کی علامات میں سے یہ کہ ان تفضل الشیخین وتحب الختنین. اہل سنت کا ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ شخص اہل سنت نہیں ہوتا. اہل سنت وہی ہوتا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد انبیاء تمام بزرگوں کے اندر، تمام نیک لوگوں بشمول صحابہ و اہل بیت، ان میں ان کو فضیلت دیتا ہو. اب اس میں کوئی غصہ نہ نکالے، قرآن کریم کی آیت کو سن لیں. ہاں، اگر کوئی خود کو پیر کہے، سید کہے، شیخ کہے، امام کہے، اور اس ضمن میں خود کو سنی کہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ کسی اس ترتیب کے خلاف نظریہ رکھے یا لوگوں کے سامنے یہ کہے کہ ہم حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی افضلیت کے قائل ہیں، لیکن نجی محفلوں کے اندر وہ کسی قسم کی الٹی سیدھی تعویلیں کرے، تو نہ اس شخص کی بیعت جائز ہے اور نہ وہ شخص اہل سنت کہلاتا ہے. لہٰذا یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے، یہ قانون کو بیان کرنے کے لیے کی ہے، ایک ضابطہ بیان کرنے کے لیے کی ہے، جس کا تعلق کوئی فرقہ واریت سے نہیں ہے. ہم اہل سنت ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے. ہاں، اہل تشیع کا نظریہ جو ہے وہ اس سے مختلف ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس سے مختلف عقیدہ رکھے گا وہ اہل تشیع کہلائے گا، سنی نہیں کہلائے گا. اب آئیے، قرآن کریم جب اس تمہید میں نے ذکر کر دی تو اب چند آیات یہاں پر ہم ذکر کرتے ہیں پہلے درس میں، سورہ حجرات، کیونکہ یہ عقیدے کی بحث ہے اور اس کو آپ بالکل توجہ کے ساتھ سنیے اور اپنے آپ کو میچیور اور سنجیدہ کر کے سنیے، کیونکہ عقیدوں کی وجہ سے ہی اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں. اصل بزرگی یہی ہے. تسبیح دانے تمام اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو تمام چیزیں قبول ہوتی ہیں وہ ان عقیدوں کی وجہ سے. سورہ حجرات ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رب کی بارگاہ میں افضل کن کو کہا جاتا ہے. اب یہ ضابطہ قرآن کریم کا ایک دیکھ لیجئے کہ رب کی بارگاہ میں کن کو، جو قوال اچھا سر پڑھ لے وہ افضل ہو جاتا ہے، کوئی اچھی شاعری کر لے، نہ یہ ساری باتیں یہ آپ کے چار دیواریوں کی ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک افضل، معزز اور عزت میں سب سے اونچا درجہ کن کو دیا جاتا ہے. اب یہ قرآن کا دیکھیے، دو آیتیں سامنے رکھیں گے. پہلے معیار دیکھ لیتے ہیں، پہلے ضابطہ دیکھ لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تم میں شاخیں اور قبیلے بنائیں، برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ جو برادریاں ہیں یہ تمہاری پہچان کی ہیں، یہ نسب اور خاندان جو ہیں یہ تمہارے تعارف کے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک اکرم اور عزت والا، اکرم اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہ تو جو قبیلے خاندان ہیں یہ تم میں تمہارے آپسی پہچان کے لیے ہیں. اللہ کے نزدیک تم میں سے اکرم یعنی عزت والا، افضل، اور اکرم جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے. جیسے کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑے کو. تو اکرم سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ فرمائیے قبیلے اور خاندان، نسب، برادریاں ہیں، لیکن لتعارفوا، یہ تمہارے درمیان میں ایک دوسرے کے خاندانوں کی پہچان کے لیے. رہا اللہ کی بارگاہ میں عظیم ہونا تو وہ کیا چیز ہے؟ فرما وہ اس سے ہٹ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا نہیں، سب سے بڑا عزت والا اکرم، سب سے افضل، سب سے زیادہ عزت والا اکرم، اللہ کے سب سے زیادہ قریب اکرم، اللہ سے سب سے زیادہ قرب رکھنے والا. وہ کیا معیار ہے کہ جس میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے؟ یوں تو سارے صحابہ متقی ہیں، ہر نیک کام کرنے والا متقی ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اکرم اللہ کی بارگاہ میں کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اتقاکم، جو تم میں سب سے بڑا متقی ہوگا. ان اللہ علیم خبیر. اور یہ جو باتیں تم اپنی طرف سے بنائے رکھے ہو اس کو چھوڑو، اللہ ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے اور اس کی خبر رکھتا ہے،
اور خبیر کا معنی اگر مخبر کے لیں تو معنی یہاں پر بنے گا کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے، ان کا علم ہے رب کو کہ کون اس کے قریب ہے، سب سے زیادہ قریب۔ یوں تو ہر نیک بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن یہاں قریب کی بات میں اکرم، سب سے زیادہ قریب۔ سب سے زیادہ قریب کا معنی ہوا سب سے زیادہ افضل۔ تو سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ فرما اللہ اس کو جانتا ہے، خبیر، اور اپنے بندوں کو اس کی خبر بھی عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، یہاں پر قرآن کا ایک معیار بن گیا کہ یہ خاندان، بڑی توجہ سن لیجئے، یہ خاندان، یہ فلاں خاندان کے ہیں، یہ فلاں خاندان کے ہیں، فلاں خاندان۔ رب نے فرمایا یہ خاندان تمہاری پہچان کے لیے ہے، تمہارے تعارف کے لیے ہے۔ رہا اللہ کے قریب، سب سے قریب ہونا، تو اس کا معیار اصل میں خاندان نہیں ہے، بلکہ اصل میں تقوی ہے۔ اور فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا بڑا متقی ہوگا وہ اتنا زیادہ رب کی بارگاہ میں اکرم یعنی قریب یعنی افضل ہوگا۔ یہ میں نے 3 کیٹیگری بنا کر اس کا معنی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ لہذا بعض لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا، بھائی دیکھو کون اللہ کے کتنے قریب ہے، کیا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، یہ تو غیب کی بات ہے۔ ایک پیر صاحب کی تقریر ہم سن رہے تھے، وہ جذبات کے اندر کہیں پر تو افضلیت ابو بکر بیان کرتے ہیں، کہیں پر تھوڑا غصہ کسی سے کھاتے ہیں تو بالکل اس سے ڈگری گھوم کر آتے ہیں، ایسٹ اور ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ جناب جو ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کون اللہ کی بارگاہ میں کتنا افضل ہے، یہ تو غیب کا مسئلہ ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہم نے کہا ادھوری بات نہ کریں، یہاں تک تو بات آپ نے ٹھیک کی ہے کہ کون اللہ کے کتنے قریب ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن اللہ اگر بتا دے کون قریب ہے تو پھر وہاں جان کیوں چھڑاتے ہیں؟ آئیے ہم نے سورہ حجرات سے آپ کے سامنے ایک معیار، ایک قانون بتا دیا کہ رب کی بارگاہ میں قرب، قریب، افضلیت کا درجہ کیا تھا؟ اتقا، وہ سب سے بڑا متقی ہونا تھا۔ اب پورا قرآن ٹٹول لیجئے کہ یہ لفظ جو ہے اپنی جگہ پر کس کی ذات کے لیے بیان کیا گیا۔ تو اگر آپ آ جائیں سورۃ اللیل میں، یہ 30واں پارہ ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہاں پر ذکر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس شخص کو جہنم کی آگ سے بہت دور رکھا جائے گا۔ کس کو؟ اتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ ادھر بھی قریب ہونے کا ذریعہ ان اکرمکم عند اللہ اتقا، ادھر بھی آیا وہ سیجنب الاتقا، تو جو سب سے بڑا متقی ہے وہی افضل، وہی قرب اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اور اس دوسری آیت میں بتایا گیا کہ ایک اتقا ہے جسے جہنم سے دور رکھا گیا جائے گا۔ اچھا اس نے ایسا کیا کام کر دیا تھا کہ جس کی بنا پر اس کو اتقا اور اتنی بڑی ڈگری دے دی گئی، اتنا بڑا مقام دے دیا گیا کہ اس کو متقی نہیں بلکہ اتقا کہہ دیا گیا کہ اس سے بڑا رتبہ تو پھر تقوی میں کوئی ہے نہیں بعد انبیاء۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس نے ایک اچھا کام کیا تھا۔ اب دیکھیں کون متقی ہے، کون کتنے بڑے درجے میں، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ اس کی وجہ خود بتا رہا ہے کہ جس کو ہم نے اتقا کہا ہے اس نے ہماری جناب میں ایک کام کیا ہے، اور وہ کام اتنا ہمیں پسند آیا ہے کہ ہم نے اتقا والی ڈگری اس کے نام پر الاٹ کر دی ہے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، اور اس شخص کو جہنم سے کوسوں دور رکھا جائے گا۔ کس کو رکھا جائے گا؟ فرما اتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اچھا اس نے کیا کیا؟ فرما الذی، اب دیکھیں یہ بھی واحد اس میں موصول ہے، الذی یہ فرد واحد کے لیے آئے گا، اتقا بھی فرد واحد کے لیے آئے گا۔ الذی، اللذان، الذین، ہے وہ ایک ہی، اگر کئی ہوتے تو الذین ہوتا۔ یہاں پر اب اللہ رب العالمین اس میں موصول، اس میں مبہم لا رہا ہے، یعنی قرآن اس میں موصول جو ہوتا ہے یہ مبہم ہوتا ہے، یہ شخصیت کو واضح نہیں کرتا، آنے والا جملہ اس کو واضح کرتا ہے۔ تو فرمایا وہ جو شخص ہے نا جسے ہم جہنم سے دور رکھیں گے وہ ہے جو اتقا ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ سب سے بڑا پرہیزگار کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ خدا کے قریب ہے۔ سب سے زیادہ خدا کے قریب ہونے کا معنی کیا ہوا؟ وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو وہ کون ہے؟ اس نے کیا کام کیا؟ تو فرمایا الذی، وہ ہے یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے ستھرا ہوا۔
اچھا مال دیتا ہے تو مال تو اور لوگوں نے بھی دیا ہے، اس میں کیا کوالٹی ہے کہ صرف اس نے مال دیا؟ تو اس کی ایک وجہ اور بیان کی، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، فرمایا کہ وہ جو اپنا مال دیتا ہے سترا ہو، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے. یعنی وہ بندہ اگر یہ کام کر رہا ہے، اگر مال دے رہا ہے کسی کام کے لیے، تو اس پر اس ذات کا، اس شخص کا جس کی خدمت وہ کر رہا ہے، اس کا کوئی بدلہ احسان نہیں ہے کہ جس کو یہ اتار رہا ہے، بلکہ جو دے رہا ہے وہ خود اتنا بڑا ہے کہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے. اور یہ کام ظاہر سی بات ہے اگر کوئی کسی کی خدمت کرتا ہے تو شاید اس سے اس کو کوئی بینیفٹ، کوئی نفع، کوئی بدلہ لینا ہو. تو اللہ نے فرمایا یہ بندہ جس کو ہم اتقا کہہ رہے ہیں، اس کی شان یہ ہے، جس کو ہم اتقا کہہ رہے ہیں، سب سے افضل کہہ رہے ہیں، سب سے اپنے قریب کہہ رہے ہیں، سب سے بڑا بزرگ کہہ رہے ہیں بعد انبیاء، اس نے ایک کام کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں سترا مال دیا ہے. اور سترا مال جو اللہ کی راہ میں دیا ہے اور جس کام کے لیے دیا ہے، وہ کام اور شخص کا اس پر کوئی احسان نہیں تھا کہ جس کا یہ بدلہ اتار رہا ہے کہ کبھی اس نے کوئی احسان کیا ہو تو آج اس کے پاس مال آ گیا ہے تو اس کی تنگی میں اس نے تعاون کر دیا اور کہہ دیا دیکھو فلاں وقت میں آپ نے میرے ساتھ یہ بھلا کیا تھا تو وہ آپ کا احسان میری گردن کے اوپر تھا، تو آج آپ مشکل میں پھنس گئے تو میں نے آج آپ کا یہ کام کر دیا تو میں نے آپ کا یہ احسان اتار دیا. رب نے فرمایا نہیں، وہ بندہ خود اتنا مکمل ہے کہ بغیر کسی احسان کے کہ اس کے اوپر کسی کا احسان ہو، ایسا کچھ بھی نہیں کہ جس سے وہ اس کی جزا مانگے، اس کا بدلہ مانگے. فرمایا صرف تو پھر یہ کام اس نے کیا کیوں جب بدلہ نہیں لینا، کچھ کرنا نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا اب یہاں پر دیکھیے استثناء منقطع آ گیا. فرمایا الا ابتغاء وجہ رب العلیٰ، ہاں وہ بدلہ صرف اپنے رب سے لینا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا. اب بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا. اب اس آیت کریمہ کو اگر دیکھا جائے تو مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت اتری ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کرایا تھا. اور حضرت بلال کو آزاد کراتے وقت سنتے جائیے، حضرت بلال کو آزاد کراتے وقت بہت قطیر رقم، بہت بڑی رقم حضرت بلال کو چھڑانے کی دی، کیونکہ اس زمانے میں بندے بکتے تھے جیسے برتن یا کپڑے یا جو چیزیں بکتی ہیں اس طرح انسان بکتے تھے، عورتیں بکتی تھی. جو مرد ہوتا تھا اس کو غلام کہتے تھے، جو عورتیں ہوتی تھی ان کو امت یعنی باندی کہتے تھے. اور جیسا بندہ ہوتا تھا اس کی خوبصورتی، اس کی طاقت، اس کا لباس، جس طرح آپ گاڑی خریدتے ہیں جیسا ماڈل ہوتا ہے ویسی اس کی قیمت بڑھتی ہے. آج اگر آپ 50 لاکھ روپے کی جو نئے ماڈل کی گاڑی مل رہی ہے، آپ 1972، 61 اور 65 کی گاڑی خریدیں، کوئی کہے گا یہ کیا کیا آپ نے، یہ گاڑی تو 1-1.5 لاکھ روپے میں بھی نہیں ملتی، اس سے بھی سستی ہے، اور آپ نے 50 لاکھ روپے اس گاڑی کے اوپر دے دیے. تو جیسے ماڈل، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس گاڑی میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کی شخصیت اس سے عیاں ہوگی. نئی گاڑی میں بیٹھیں گے تو لوگ کہیں گے ماشاءاللہ مالدار ہے، کیونکہ گاڑی ایک لباس کی طرح ہے، مکان ایک لباس کی طرح، اس سے آپ کی قدر و قیمت اور شان کا اظہار ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جیسے گریڈ بڑھتے ہیں اور گھٹتے ہیں اس طرح اس کی قیمت بھی بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے. یہی چیز کو آپ کمپیئر کر لیں اس دور میں جو غلام بکتے تھے. غلام کئی قسم کے ہوتے تھے، کوئی مصری غلام، کوئی شامی غلام، کوئی یمنی غلام، جیسی ان کی بدنی ساخت، کیونکہ اگلا دیکھ کر بڑا مرعوب ہوتا تھا. جس طرح آپ کی گاڑی کو دیکھ کر کوئی مرعوب آپ کے گھر کو، تو اس زمانے میں بندہ ہو جناب یہ تو بڑا امیر ترین آدمی ہے، اس قبیلے کا غلام، اس قبیلے کا بندہ اس کا غلام ہے تو اس نے تو بڑی قیمت دی ہوگی، یہ حسین بھی ہے جمیل بھی. تو اس سے چلنے والے آقا کی پوزیشن واضح ہوتی تھی، اس کا مرتبہ واضح ہوتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں بات، یہ سونے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں، اس آیت کو سمجھانے کے لیے سنا رہا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کا ایک سردار امیہ بن خلف اس کے غلام تھے، اور وہ حضرت بلال پر بڑا ظلم کرتا تھا. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قریب سے گزرے تو حضرت بلال ایمان لا چکے تھے، اور آپ سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو پتا ہو کہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں پر کس قدر ظلم کیا گیا. حضرت خباب کا واقعہ کہ ان کو دہکتے ہوئے آگ کے کوئلوں پر گویا کہ لٹا دیا جاتا،
اور ان کے بدن کی چربی پگھل کر کوئلے بجھ جاتے تھے. حضرت بلال کو گرم ریت پر، اللہ اکبر، یعنی وہ جس کو آپ سمجھیے کہ 50 ڈگری سے زیادہ کی گرمی ہے، گرم ریت پر حضرت بلال کو لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا جاتا. اور ان کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، وہ یہی کہتا تھا کہ تو ہمارے بتوں کا ذکر کیوں نہیں کرتا اور تو ایک خدا کی بات کیوں کرتا ہے. نبی پاک قریب سے گزرے، اس وقت مسلمانوں کے حالات اتنے گویا کہ آسودہ نہیں تھے، کشادہ نہیں تھے. حضور قریب سے گزرے، پیچھے حضرت ابوبکر صدیق تھے. حضور سید عالم نے حضرت بلال کو دیکھا تو انہوں نے حضور کو دیکھ کر رونا شروع نہیں کیا کہ حضور میری جان چھڑائیے، یہ نہیں کہا، بلکہ اور زور سے کہنا شروع کیا، احد 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 احد. یا رسول اللہ، اگر مجھ پر یہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ میں ٹھنڈے وقت میں اگر آپ کے ساتھ بیٹھوں تو کہوں اللہ ایک ہے، اور یہ ظلم ہو تو میں کہوں کہ ہائے امیہ مجھے چھوڑ دے، میں رو رہا ہوں. بلکہ حضور کو دیکھ کر اور زور سے بولنے لگے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. حضور نے جب دیکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا، تھوڑا صبر کر، اللہ تیرے لیے کوئی راستہ بنائے گا. یہ جملہ سن لیا حضرت ابوبکر صدیق نے. حضرت ابوبکر صدیق گئے اور ایک بہت بڑی قیمت امیہ بن خلف سے طے کی، اور جس قیمت پر حضرت بلال کو خریدا، اس قیمت میں حضرت بلال جیسا، آپ کا ایمان، آپ کا تقوی، آپ کی بزرگی اپنے مقام پر، لیکن ظاہراً جو ماحول تھا، اس ٹائپ کے غلام کی قیمت اتنی نہیں ہوتی. آپ حبش کے تھے، آپ کا قد شریف، آپ کے معاملات. اس کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق نے وہ قیمت دی تھی کہ جس قیمت میں بڑے قد کے، دراز قد کے، مضبوط، حسین، جمیل غلام ملتے. لیکن جو مطالبہ امیہ بن خلف نے حضرت ابوبکر سے کہا، ٹھیک ہے ابوبکر، تم تو بڑے مالدار ہو، تمہارا تو کپڑوں کا، تجارت کا کام ہے، ٹھیک ہے میں بلال کو چھوڑ دیتا ہوں، اتنی رقم مجھے دے دو. تو آپ نے بارگیننگ نہیں کی کہ یار اتنا تو ہوتا نہیں ہے. جس طرح کہ میں نے بلا تشبیہ گاڑیوں کی بات کی، یہ اس بات سے ہٹ کر میں بات صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ تفضیلی جو اس وقت کھمبے نوچ رہے ہوں گے، تو میں اس بات سے ہٹ کر بات الگ سے آپ سے کر رہا ہوں. یہ موضوع میرا یہاں مکمل ہے، سمجھیے. مثال کے طور پر اگر آپ 72-74 کی کار خریدیں اور پیسہ دے دیں اس کو 2023 کے ماڈل کا، تو اگلا تو یہ کہے گا نا کہ بھائی آپ نے اتنے پیسے میں یہ کیسے خرید لی. جتنا پیسہ آپ نے 2023 کا ماڈل ہے 50 لاکھ کروڑ کی، اس میں تو ایسی گاڑیاں 100 آ جاتی. تو حضرت ابوبکر صدیق کو تانا دیا گیا کہ جتنا پیسہ دے کر آپ نے بلال کو آزاد کیا، اس میں تو کئی غلام آ سکتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ آپ کے والد نے بھی آپ کو تانا دیا اور خاموش رہے. تو اللہ رب العالمین نے اسی منظر کو یہاں پر بیان کیا کہ وہ سیجنب الاتقی، ہم جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے اس کو جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے، جو ہماری بارگاہ میں سب سے افضل ہے، یعنی سب سے بڑا متقی ہے. الذی، وہ ایک وہ بندہ ہے، یؤتی مالہ یتزکیٰ، جس نے اپنا مال دیا تھا اللہ کی راہ میں پاکیزگی کے لیے، اور جب لوگوں نے تانے دیے، ارے یار تم نے بلال کو خرید لیا، تو کچھ تو کہنے لگے کہ ابو بکر ایسا تو نہیں ہے، تو بہت بڑا بیپاری ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اس کو ٹھگ سکے. تو بلال، جتنی رقم میں بلال کو خریدا ہے، اتنی رقم میں تو درجنوں غلام آ سکتے تھے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی نے ابو بکر کو ٹھگ دیا ہو اور کہہ دیا کہ جناب سستی چیز مہنگی بیچ دکھا. نہیں، یہ خود بڑے بیپاری ہیں. تو پھر رائے لوگوں کی عادی ہوگی، ہاں چلو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ تو خود بڑے بزنس مین ہیں، کیسا سودا خریدتے ہیں، کیسا بیچتے ہیں، یہ تو اس کے ماہر ہیں. اچھا، اس میں تو کسی نے بلا ابو بکر کو پریشان اور دھوکہ نہیں دیا، لیکن یہ ضرور بنتا ہے کہ بلال سے کوئی کام نکلوانا ہے ابو بکر نے، ورنہ اتنا گھاٹے کا سودا کون کرے گا. یہ 25% لوگوں کی رائے ہو. کچھ کی رائے ہو گئی کہ نہیں، بلال نے کہیں نہ کہیں ابو بکر کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے، اور ابو بکر بڑا نفیس آدمی ہے. اس وقت بلال پریشانی میں تھا، تو اس کے لیے بہترین موقع آ گیا اپنا احسان اتارنے کا، تو پیسہ دے کر بلال کو آزاد کر دیا. رب نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ لوگ جو بک بک کر رہے ہیں ان کو کہہ دو جو اس نے کام کیا ہے وہ کسی سے جزا ریوارڈ نہیں چاہتا. میں الگ الگ کر کے آیت کو کھول کھول کے ایک ایک حصہ بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. تو پھر ابو بکر نے یہ کام کیوں کیا؟ اتنے ذہین، اتنے بڑے بیپاری، اتنے بڑے سمجھدار، تو اتنا بڑا مال دے کر ایسا سودا کیوں خریدا؟
اور اگر بلال ان کے کسی کام کے نہیں ہے بظاہر یعنی ذات کے لیے، کوئی ان کو بلال سے کوئی کام نہیں نکلوانا یا بلال نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا، تو بھائی اتنا بڑی رقم کوئی ایسی دے دیتا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، صرف اس نے اپنے رب کی رضا کے لیے کام کیا، اور وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اس کا رب اس سے راضی ہو گیا۔ یہ آیت کا میں نے ایک ایک حصہ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ پڑھ کر کھول کر پیش کے، بیٹھ جائیے جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیں، مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھیں۔ تو یہ میں نے اس لیے کھول کر آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ آپ مکمل طور پر اس چیز کو سمجھیں، اور آگے کی بحث اسی حوالے سے ہے۔ یہ آیت کریمہ گویا کہ معیار ہے کہ جو اتقا ہے وہ اکرم ہے، جو اتقا ہے وہ اکرم ہے۔ اکرم بمانا افضل، افضل بمانا اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونا۔ میں بالکل جیسے ننھے کاکے کو سمجھایا جاتا ہے نا، ویسا میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس بات کو آپ ذرا سمجھ لیجئے۔ اتقا سب سے بڑا پرہیزگار، اللہ کی بارگاہ میں بزرگی کا معیار ہوتا ہے پرہیزگاری۔ ایک بندہ کسی نیکوں کی اولاد بھی ہو اور اگر وہ گڑبڑ کر رہا ہو تو اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں، لیکن ایک بندہ عام بندہ ہو لیکن وہ اللہ کی فرمانبرداری کے کام کر رہا ہو، اللہ اس کو قریب کرتا ہے۔ کیسے قریب کرتا ہے؟ اللہ اس نیکی پر اس کو اجر دیتا ہے۔ وہ اجر اور ثواب کا بڑھنا، اس کے پاس ثواب کم ہے، اس کے پاس ثواب بڑھ گئے، تو جس کا اجر و ثواب بڑھے گا وہی متقی کہلائے گا، اور جس کا تقوی جتنا بڑھے گا وہ اتقا ہو جائے گا۔ اور اتقا کا معنی ہے اکرم، زیادہ عزت والا، افضلیت والا۔ افضلیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونا، اور وہ معیار قرآن کریم فرقان حمید نے یہاں پر جو بیان کیا اتقا کی تفصیل میں، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بیان کیا۔ اب میں یہاں پر مستدرک کی ایک حدیث پڑھ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب تو یہ تو سارے درس تو ایک تمہید میں گزر گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے ایک بات ٹکا کے سمجھ لیجئے، قرآن نے یہاں پر افضلیت کا معیار خاندان کو نہیں بنایا۔ اب تو کسی قوال کی قوالی سے متاثر ہو، کسی منقبت لکھنے والے کی منقبت سے متاثر ہو، اور تو ہماری تقریروں کے نیچے کمنٹس کرے، یہاں پر سوچے بھائی فلاں حدیث تو فلاں بزرگ کے لیے، وہ افضل کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا قرآن نے افضلیت کا معیار بنایا تھا اتقا۔ یہ تجھے قوال نے ٹھگا ہے، یہ کسی جعلی پیر نے ٹھگا ہے تجھے۔ قرآن معیار جو قانون بنا رہا ہے وہ قرب بنا رہا ہے، فرما جو ہمارے جتنے قریب ہوگا وہ اوروں سے بڑا ہوگا، اور اس سب سے زیادہ قریب ہونے کو جو لفظ قرآن کہہ رہا ہے اکرم اور اتقا، اور وہ قرآن نے یہاں پر دوسری آیت میں گویا کہ جمع کر دیا۔ دونوں آیتیں سامنے رکھے، اللہ کے قریب وہی ہے جو سب سے زیادہ اتقا ہے، اور یہاں کہا ابو بکر سب سے زیادہ اتقا ہے، تو نتیجہ نکلا ابو بکر سب سے افضل ہے۔ سمپل یہ بات۔ تو یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھیں کہ نسب اب فضیلت رکھتا ہے، افضلیت نہیں۔ نسب فضیلت رکھتا ہے، افضلیت نہیں۔ یہ بات میں آپ کی خدمت ایک جملہ یہاں عرض کر دوں کیونکہ پریشانی نہ ہو جائے، پھر یہ شان نزول پیش کر کے بات مکمل کر لیتے ہیں اسی آیت کے اوپر۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، میں انشاءاللہ آنے والے درس میں پھر دوبارہ اس کا متن پڑھ دوں گا۔ کتاب المناقب میں روایت موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا من اکرمکم، یا رسول اللہ اکرم کون ہے، افضل کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا اتقاکم، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں، ہم اس جہت سے نہیں پوچھ رہے، ہم خاندان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یوسف علیہ السلام، یہ بخاری میں موجود۔ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اکرم ہیں، افضل ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے خاندان میں ترتیب کے ساتھ ان کے والد سے لے کر ان کے پردادا تک 4 سلسلے نبیوں کے ہیں۔ فرمایا یوسف نبی ہیں، ان کے والد یعقوب نبی ہیں، ان کے والد اسحاق نبی ہیں، ان کے والد ابراہیم نبی ہیں علیہ السلام۔ تو یہ 4 حضور نے فرمایا کہ اس لیے اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر نسب کو فضیلت کی وجہ بنائے تو سرکار کے والد عبداللہ نبی نہیں ہیں، یوسف علیہ السلام کے والد نبی ہیں، سرکار کے دادا حضور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی نہیں ہیں، حضرت یوسف کے دادا حضرت اسحاق نبی،
حضرت یعقوب نبی ہیں. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا اوپر چلے جائیے سیدنا قصی، وہ نبی نہیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا ابراہیم نبی ہیں ترتیب کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود دیکھیے امت کا اجماعی عقیدہ کیا ہے؟ افضل کون ہے؟ تو میں یہی سمجھا رہا تھا کہ افضلیت کا معیار نسب نہیں ہے، قرب الہی ہے. تو یہ حضرت یوسف کی فضیلت ضرور ہے، لیکن افضلیت رسول اللہ کے پاس اس لیے ہے کہ سارے نبیوں میں حضور افضل ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کے سب سے زیادہ قریب حضور ہیں. اسی طرح بعد انبیاء اگر کوئی عزت والا خاندان رکھتا ہو اور کسی کے لیے جزوی فضیلت آئی ہو، اہل سنت قطعاً اپنے دل کو اس سے تنگ نہیں کرتے، ان کے مناقب ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، لیکن معیار جو اب فضیلت اور ہوتی، افضلیت کا جو ہے وہ قرب الہی ہے، اور وہ جس کو بیان کیا گیا ہے اس کا معیار تقویٰ بنایا گیا ہے. اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب دیکھیے اس کے مقابلے پر، کیونکہ یہ تقریر یہاں مکمل ہو رہی ہے، میں نے جو کہا کہ اس پر اہل مفسرین کا اجماع ہے کہ اس آیت سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی شاذ قول، کیونکہ آپ کا جتنا ذہن ہے اتنا میں سمجھاؤں گا کھول کے، کیونکہ زیادہ بات سمجھانے سے آپ سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو تو فتنے میں پڑیں گے، تو میں بند الفاظوں میں کہوں کہ میں نے جو یہ کہا کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے، صحابہ کا اجماع ہے کہ اس آیت سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، کہ جن کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنا پسندیدہ ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور لوگ اس کو تانے دیتے رہے، لیکن غصے میں اس نے نہیں کہا کہ میں نے احسان تو کیا ہے، بلکہ چپ رہا. ابو بکر چپ رہا، لیکن رب نے کہا کہ میرے ابو بکر کچھ نہ کہو، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم چاہے جتنا تانا دے دو، کیونکہ یہ میری رضا کے لیے کام کر رہا ہے. تو ابو بکر کی نیکی وہ ہے جس کا اظہار اس نے نہیں کیا، خدا نے بتایا اس نے کیا کیا. تو یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا تقویٰ کہ نیکی انہوں نے کی ہے، لیکن لوگ تانے دیتے، اچھا تم نے احسان، اچھا تم اس سے کوئی قتل کروانا چاہتے ہوں گے، اچھا ٹھیک ہے تم اس سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہوں گے، اس قسم کے طنز کیے. لیکن ابو بکر صدیق بندہ اتنا مال بھی دے کر نیکی کرے تو اگلا کہے گا یار کیا کر رہے ہو، اتنا مال بھی دیا اور تانا بھی دے رہے ہو، میں نے یہ کام تو اس لیے کیا. ابو بکر نے کچھ نہیں بولا، اتنا اخلاص، اتنی پوشیدگی، اور نیت میں ایسا کہ کچھ نہیں بتاؤں گا، بس کر دیا. آگے حدیث آئے گی کہ بس کر دیا. رب نے فرمایا کہ رضا اور وہ صبر اور نیکی کو چھپانا اور نیت میں خالص ہونے کا یہ درجہ تھا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ رب نے نیت بتائی ابو بکر کی کو وما لأحد عنده من نعمت تجزا. ابو بکر کو نہ ٹٹولو، جس اخلاص سے وہ کام کرتا ہے تم ہزار ہاتھ آنے دے دو وہ اپنی نیت تمہیں نہیں بتائے گا، اس لیے کہ الا ابتغاء وجہ رب العالمین، اس نے رب کے لیے کیا ہے اور رب اتنا خوش ہوا ہے کہ رب بتائے گا اس نے یہ کام کیوں کیا تھا. تو یہ مقام پر بندہ اگر خوف خدا میں پہنچے تو حضرت ابوبکر کی نیکی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. لہذا اس کے مقابلے میں اگر کوئی شاذ قول آ جائے تو وہ قابل رد ہے. ایسے اقوال تو کسی بھی تفسیر کے مقابلے پر آتے ہیں. لہذا جو اقوال یہاں پر کھڑے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا تو اس کی سند ضعیف ہے یا وہ شاذ اقوال ہے. متواتر قول یہی ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے. بات کو ختم کرتے ہیں. میرے سامنے مستدرک موجود ہے، امام حاکم اور نے امام بخاری مسلم سے روایت لی ہے اور 3942. قدر کیجئے گا جو گفتگو آپ سے کی جا رہی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ پی ایچ ڈی کا پورا مقالہ آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے. ہاں اور یہ کاپی پیسٹ نہیں ہوتا، یہ تحریری کے ساتھ ہوتا ہے. یہ مستدرک ہمارے سامنے، اور جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں حضرت عبداللہ بن زبیر اس کے راوی ہیں اور اس روایت کے 10 راوی ہیں اور 10 کے 10 ثقہ ہیں. یہ بھی میں واضح کر دوں تاکہ کوئی شک نہ پیدا کرے. وقت نہیں ہے ورنہ ایک ایک راوی کو ہم پڑھتے. حدثنا احمد بن سہل ثقہ ہیں، حدثنا صالح بن محمد بن حبیب ثقہ ہیں، حدثنا سعید بن یحیی اموی ثقہ ہیں، حدثنی عمی عبداللہ ابن سعید عن زیاد ابن عبداللہ البکائی ثقہ ہے، عن محمد ابن اسحاق ثقہ ہے. قال حدثنی محمد بن عبداللہ بن ابی عتیق بن عامر بن عبداللہ ابن زبیر عن ابیہ. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے بلال کو آزاد کیا تھا، یہ شان نزول میں صحیح حدیث سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تو قال ابو قحافہ لابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق کے والد جن کا نام عثمان تھا، حضرت ابوبکر کے والد کا نام عثمان تھا اور ان کی کنیت تھی ابو قحافہ. انہوں نے کہا اراکا تعتق رقابا ضعافا
فلو انک اذا فعلت ما فعلت اعتقدت رجالا جلدا یمنعک، اے ابو بکر تو نے کیا کیا، اتنا مال دے کر ایک کمزور غلام کو خریدا۔ اگر اذ فعلت ما فعلت اعتقدت رجالا جلدا، اگر تو کوئی مضبوط اور طاقتور غلام خریدتا جو تیرے لیے کوئی دفاع بھی کرتا تو سمجھ میں آتی بات۔ وَيَقُومُونَ دُونَكَ فَقَالَ ابو بکر، حضرت ابو بکر نے صرف اتنا جملہ اپنے باپ کے کہنے پر کہا، یا بتی انی انما ارید ما ارید، میرے دل میں ہے جو میں نے کیا ہے، میرے دل میں ہے جو میں نے کیا۔ یہ صحیح سند ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے نواسے ہیں، وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر نے یہ جملہ کہا تو لما نزلت حاضل آیا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، ابو بکر نے یہ نیکی کسی سے جزا لینے، واہ واہ لینے، داد لینے، تحسین لینے کے لیے نہیں کی، فرما الا ابتغاء وجہ رب العالی، اس نے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کام کیا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اس کا رب راضی ہو گیا۔ اور یہ کام اس وقت ہو رہا ہے جہاں دور دور تک خبر نہیں کہ اسلام کو کبھی ترقی ملے گی، اتنی سختی سے اسلام کو جکڑا گیا ہے، اور اس وقت ابو بکر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پیسہ ڈال رہے ہیں۔ اور قرآن نے بھی یہ کہا تھا کہ لا یستوی منکم من انفقا من قبل الفتح، فرمایا اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا جس نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں مال دیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اولئک اعظم اکرم، اعظم، اولئک اعظم درجہ، اس کا مرتبہ سب سے بڑا ہے جس نے اسلام کے کھلنے اور پھیلنے سے پہلے بن دیکھا سودا رب کے ساتھ کیا۔ اور یہ ساری آیات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، اس لیے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے آخری وقت تک یہی جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وقت کیونکہ ختم ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ جمعے ہم اس کی تشریح کریں گے، اور کوئی ادھر ادھر ہلے نہیں، کیونکہ اگر وہ اہل بیت یا مولا کی محبت میں کچھ بات کر رہا ہے تو پہلا جا کر مولا کو پڑھ، مولا نے پوری زندگی کس کو فضیلت دی، کس کو مقام دیا۔ حضرت محدث عبد الرزاق جن کی کتاب حدیث کی المصنف امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ مولا علی کے بڑے عاشق دیوانے، ان سے کسی نے کہا تم سب سے بڑی بزرگی کس کو دیتے ہو؟ کہنے لگے اسی کو دیتا ہوں جس کو میرا محبوب دیتا ہے۔ فرمایا کس کو؟ کہا ابو بکر کو۔ فرمایا ابو بکر کو فضیلت دیتے ہو؟ فرمایا خدا وہ دن نہ لائے جب میں علی سے محبت کرتا ہوں تو علی جس کو اپنا مقتدا اور امام کہے، میں علی کی محبت میں ہو کر اس کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ تو جو لوگ مولا مرتضیٰ کا نعرہ صرف لگاتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ اگر مولا علی کا نعرہ لگا رہے ہو تو عقیدہ محدث عبد الرزاق کی طرح رکھو کہ جس کا نعرہ علی نے لگایا ہے تو اسی کا نعرہ ہم لگائیں کہ ابو بکر کا پہلا نمبر۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب